ایک ایمان افروز داستان۔ سال 1977 میں ایک کینیڈین پروفیسر گیری ملر نے قرآن مجید میں خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ گیری ملر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور ایک عیسائی مبلغ بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں مدد ملے گی۔ ملر نے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد جو کچھ لکھا انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ قرآن مجید کے بغور مطالعے کے بعد ملر نے لکھا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے ملر کو متاثر کیا وہ اس مقدس کتاب کی کئی آیات کا ایک خاص انداز تھا۔ مثلاً سورہ نساء کی آیت نمبر 82 جس کا ترجمہ ہے کہ تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے۔ اور سورہ بقرہ کی 23ویں آیت جس کا ترجمہ ہے کہ اور اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتاری تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید پر تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے غلطی نکال کر دکھاؤ، جس طرح قرآن مجید میں بارہا کہا گیا ہے۔ ملر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ قرآن مجید میں جو آیات مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں غرور و تکبر سے بچنے کی تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں سے مزید جد و جہد اور قربانیاں طلب کی گئیں۔ گیری ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھتا ہے تو وہ اپنی فتوحات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیت ہی قرار دیتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی بلکہ اس میں عام قوانین واضح کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے خد و خال کا تعین کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ گیری ملر نے 1977 میں قرآن مجید پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور محض ایک سال بعد 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام عبدالاحد رکھا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر دی اور وہ ٹی وی پروگرامز اور پبلک لیکچرز میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ دیتے رہے۔ دوستو اسی طرح ایک انگلستانی انگریز پر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ مزید آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ایسی مزید انٹرسٹنگ اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔